میں ڈی ایس پی ہوں نوشہرہ کا. اور دیکھیے ایکسائز ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن جس طریقے سے وہ کل چیکنگ کر رہے تھے وہ عوام کی جان و مال کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا تھا، جس پر ہمارے پیٹرولنگ افسران نے جا کے ان کو سمجھایا، بریف کیا کہ آپ یہاں پہ چیکنگ کرتے ہیں لیکن ایس او پی کے مطابق کریں. بالکل روڈ کے عین درمیان میں کھڑے ہو کے اور رینڈملی گاڑیوں کو روکنا، اس سے مطلب کسی حادثے کا سبب بن سکتے ہیں. اس پر جو وہاں پہ موجود ایکسائز کے اہلکار تھے انہوں نے ہمارے افسران کے ساتھ دست و گریبان ہو گئے اور بتا رہے تھے کہ نہیں، ہم اپنے افسران کے آرڈرز کے مطابق یہاں پہ چیکنگ کر رہے ہیں. ہمارے افسران نے ان کو سمجھایا کہ آپ ایسا چیکنگ نہیں کر سکتے، چونکہ ہماری NHSO کی نیشنل ہائی وے سیفٹی آرڈیننس کے مطابق جو بھی ایجنسیز نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پہ چیکنگ کرے گی وہ پریئر انٹیمیشن کرے گی موٹر وے پولیس کو کہ یہاں پہ ہم یہاں سے اتنے بجے سے اتنے بجے تک چیکنگ کریں گے، یہ ہمارے لیے انفارمیشن ہے، اور اس سپاٹ پہ ہم چیکنگ کریں گے. پھر ہماری ایک موبائل وہاں پہ جا کے ان کے ساتھ سیفٹی میجرز اڈاپٹ کرے گا، سیفٹی کون لگائے گا تاکہ عوام اور ان کو کوئی خطرہ نہ ہو، کوئی حادثہ پیش نہ آئے. اس پر انہوں نے طیش میں آ کے ہماری فائن کلیکشن یونٹ کی گاڑی جو تھی وہ اپنے قبضے میں لے لی کہ پہلے آپ لوگ ہمیں ان کے کاغذات دکھائیں. ان کے کاغذات ہمارے افسران نے بتایا کہ یہ تو ہمارے ساتھ رجسٹرڈ ہے، آن ڈیوٹی ہے، آپ کیسے ان کے کاغذات مانگتے ہیں؟ یہ تو NHA باقاعدہ ان کے ساتھ کانٹریکٹ کرتا ہے. جس پر انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ہم اپنے افسران کے آرڈر کے بغیر یہ گاڑی ہم آپ کو ریلیز نہیں کر سکتے، اور اپنی تحویل میں رکھی. جس پر میں موقع پر پہنچ گیا. موقع پہ جا کے میں نے ان کو بریف کیا، سمجھا. مجھے بھی انہوں نے یہی بتایا کہ میرے سینئر کے علاوہ ہمارے جو سینئر ہیں وہ آئیں گے تبھی ہم اس گاڑی کو ریلیز کریں گے. جس پر میں نے کہا چلو ہم آپ کے سینئر کا ویٹ کرتے، وہ آ جائیں گے تاکہ امیکیبلی یہ پرابلم ہے جو سالو ہو جائے. لیکن جب اس کا سینئر آ گیا، وہ اس کے کوئی انسپیکٹر تھا ریاض، آنے کے بعد اس نے جو ورڈنگز یوز کی اور وہ اپنے جتنے بھی اہلکار وہ اپنے ساتھ لایا تھا تقریباً 25 to 30، اور وہ بمسلط ہے، اور انہوں نے انسٹیگیٹ کیا، آپ نے جو اہلکار کو انسٹیگیٹ کیا کہ کیسے یہ آپ لوگوں کو یہاں پہ چیکنگ نہیں کرنے دے رہے ہیں، ان کی ایسی کی تیسی، اور مطلب ہے کہ وہ ابیوزیو لینگویج شروع کی. اور اسی اثناء میں ہمارے ایک آفیسر پہ انہوں نے موبائل پر اس نے سنیچ کیا، اس کو توڑ ڈالا، اور ہمیں جو ہماری گاڑی تھی اس کو انہوں نے لاک کیا تھا، جو فائن کلیکشن یونٹ کی گاڑی تھی وہ لاک کیا تھا انہوں نے. تو میں نے کہا کہ پھر اگر آپ کے سینئر اس طرح بیہیو کرتے ہیں تو پھر یہ جونیئر کا تو قصور ہی نہیں ہے. جس پر میں نے اپنے سینئر افسران کو انفارم کیا، اور ان کے ڈائریکشن کے مطابق پھر میں نے تانا کوڑا خاٹک میں اس کے خلاف FIR کی. اچھا، یہ ایکسائز اہلکار جو تھے یہ وردی میں تھے یا سول کپڑوں میں تھے؟ موسٹ آف دیم وار نان یونیفارمڈ. وہ موسٹ آف دیم جو تھے اس میں یونیفارم میں نہیں تھے. ایون اس کا جو سینئر آ گیا تھا وہ بھی سادہ کپڑوں میں تھا، وہ بھی یونیفارم میں نہیں تھا. اس میں سے کچھ لوگ بالکل سادہ ملبوسات میں تھے جس کے پاس پسٹل تھے. ہمارے افسران پر انہوں نے پسٹل بھی تان لی، جو جس سے موبائل لے رہے تھے اس پر پسٹل تان لی، اور بہت سے لوگوں کے ساتھ سادہ. یہ بھی بتائیں جو آپ کی کلیکشن کی گاڑی تھی اس میں کتنا اماؤنٹ موجود تھا اس وقت تک؟ جو ہمارے فائن کلیکشن یونٹ کے جو اہلکار ہیں ان کے مطابق 1,48,000 روپے. اور ابھی گاڑی ریکور ہو گئی کہ وہ ابھی دوسری کے قبضے میں؟ نہیں، گاڑی وہ لے کے گئے تھے، ابھی ہمیں پتہ نہیں کہ گاڑی کہاں پہ. گاڑی ان کے قبضے میں ابھی تک موٹر وے پولیس کو نہیں ملی، رقم سمیت گاڑی، رقم اور موبائل اچھا ابھی تک نہیں ملی. اچھا، FIR جو درج ہوئی ہے اس میں ابھی تک نوشہرہ پولیس نے کوئی کارروائی کی ہے، کوئی گرفتاری کی ہے؟ کیونکہ FIR تو درج ہوئی ہے. جی FIR میں تو درج ہوئی ہے. ابھی وہ نوشہرہ پولیس کہہ رہے کہ ہم نے کارروائی کر رہے ہیں، ان کو ہم گرفتار کرنے کے لیے مطلب کہ پارٹی تشکیل دی ہے، اس کو گرفتار کر لیں گے جلد از جلد. اچھا سر، یہ بھی بتائیں کیونکہ ایکسائز اہلکار تو جگہ جگہ اس کے ناکے ہوتے ہیں اور آپ کی بھی پیٹرولنگ ہوتی ہے یہاں پر، تو اس کا عام ٹرانسپورٹروں کے ساتھ رویہ کیسا ہوتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں آپ لوگ؟ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ یہاں پہ اتنی زیادہ شکایتیں آتی ہیں ہم کو. 130 پہ ہماری شکایت آتی ہے کہ یہاں پہ ایکسائز والے کھڑے ہیں، ہم سے پیسے لے رہے ہیں.
लेके हमें तंग कर रहे हैं। फिर हम जाके उनको ब्रीफ कर देते हैं। आवाम की बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही है, जगह जगह पे इन्होंने नाके लगाए होते हैं और कई हादसात हुए, इनकी वजह से कई हादसात हो गए हैं। लोगों की जो प्रॉपर्टी गाड़ियां हैं वो तबाह हुई हैं। इसमें से किसी के कुछ लोग जो हैं वो ज़ख्मी भी हो गए इनकी वजह से, क्योंकि ये अचानक इनको तो कोई SOP नहीं है, SOP के बगैर अचानक गाड़ी को हाथ दे देते हैं रोकने के लिए। वो जब रुकता है तो फिर पीछे से दूसरी गाड़ी उसको हिट कर देती है। तो कई वाक़यात, फिर ये आवाम बेचारे क्या करेंगे, वो फिर उनके साथ लड़ तो नहीं सकते। वो फिर हमें शिकायत कर देते हैं 130 पे। हम जाके फिर ये या तो चले जाते हैं या फिर अच्छा सर, इनकारी ये होते हैं। अक्सर ऐसी जगह पर नाका लगाते हैं जहाँ पर गाड़ियाँ तकरीबन 100-80 हाई स्पीड पर होती है ना, तो इसके लिए Exactly. क्या तरीकाकार है, कैसा पॉइंट होना चाहिए जहाँ पर ये नाका लगाए? अच्छा, इसकी अपनी जो SOP है ना, वो वहाँ जगह पे, उस जगह पे इसके एक पॉइंट होता है। इनको हमने एक पॉइंट खैराबाद में ये चेकिंग कर रहे थे, वहाँ पे एक पॉइंट है, वहाँ पे बाकायदे ये कौन लगाएंगे और चेकिंग करेंगे। एक टाइम लिमिट होती है इनकी, इस टाइम से लेके इस टाइम तक, और वो शेड्यूल हमें देंगे पहले से। हमें ये शेड्यूल जो है वो हमें देंगे, हमारे SP ऑफिस में वो शेड्यूल देंगे। वो फिर फर्दर हमें पास होगा, उसके मुताबिक फिर इनके जो भी अहलकार हैं उनके नेम रैंक बाकायदा, उनके साथ कितने जो अहलकार हैं वो उधर ड्यूटी पे होंगे, उसकी तादाद, ये सब कुछ मेंशन करेंगे। लेकिन ये रैंडमली इस तरह आ जाते हैं और अचानक रोड पे ये कार्रवाइयाँ शुरू कर देते हैं जो किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। ओके जी, थैंक यू। थैंक यू।